بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا ومطلوبنا ومصحوبنا وموجودنا ومقصودنا وحبيبنا ونبينا ووكيلنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وعلى مولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان گرامی اور برادران ملت اسلامیہ، ووٹ کا سیزن ختم ہو چکا ہے، پھر بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا، یہ پنڈال آپ کے لیے سجایا گیا ہے، اس پنڈال کے اندر آئے، یا تو بھاگنے کی نیت ہے تو پہلے بھاگ لیں، اور اگر آنا ہے بیٹھنا ہے، عاشق بن کر کے آئے ہو، بابا سرکار سے فیض لینے آئے ہو، تو یقین جانو کہ آج صرف بابا سرکار کا صدقہ نہیں بٹے گا، آج بابا سرکار نہیں بانٹیں گے، آج بابا سرکار تمہیں نہیں دیں گے، بلکہ سال بھر تو بابا سرکار تمہیں دیتے رہے، بولو سبحان اللہ، سال بھر بابا سرکار تمہیں کبھی غوث کا صدقہ دیتے رہے، کبھی خواجہ کا صدقہ بانٹتے رہے، کبھی شیخ سمنہ کا صدقہ دیتے رہے، کبھی علی مولا کا صدقہ دیا، کبھی حسنین کریمین کا صدقہ دیا، کبھی ہم شبیہ غوث اعظم کا صدقہ دیا، کبھی اشرف الاولیاء کا صدقہ دیا، لیکن یقین جانو کہ آج کے دن بابا سرکار خود نہیں بانٹیں گے، بلکہ آج کے دن اہل بیت خود بانٹنے آئیں گے۔ آج اگر لینا ہے، آج اگر چاہتے ہو کہ تیرا دامن دامن امید سے بھر جائے تو آؤ، یہ پنجتن کی محفل ہے، آپ صدقہ بانٹنے غوث اعظم آئیں گے، آج صدقہ بانٹنے غریب نواز آئیں گے، آج صدقہ بانٹنے مختوم اشرف سمنانی آئیں گے، آج اس محفل میں صدقہ بانٹنے قطب مشرق آئیں گے، جس قطب مشرق کا بابا سرکار نے ہمیشہ جھنڈا اٹھایا ہے، آج وہ بابا سرکار کا صدقہ بانٹنے اس لیے آئیں گے کہ آج بابا سرکار دولہا بنے ہیں۔ نہ سمائیں گے کفن میں آسی ہے شباب ملاقات کی رات، آج تو بابا سرکار دولہا بنے ہیں، اور جب کوئی دولہا بنتا ہے تو صدقہ کون بانٹتا ہے؟ ان کے گھر والے۔ صدقہ کون بانٹتا ہے؟ ان کے بڑے صدقہ بانٹنے آتے ہیں، چھوٹے نہیں بانٹتے ہیں۔ دولہا خود اپنا صدقہ نہیں دیتا ہے، دیتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے دیتے ہوئے؟ کون دیتا ہے صدقہ؟ بولو، بڑے دیتے ہیں، باپ دیتا ہے، چچا دیتا ہے، دادا دیتا ہے، نانا دیتا ہے نا، پیر و مرشد دیتے ہیں، جس کا جھنڈا ڈھوتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو سنو، بابا سرکار نے ہمیشہ قطب مشرق کا جھنڈا ڈھویا ہے، مختوم اشرف کا جھنڈا ڈھویا ہے، جس نے طلب کیا بابا سرکار کی بارگاہ میں تم آتے رہے، بابا سرکار ہمیں غوث کا صدقہ دے دو، غریب نواز کا صدقہ دے دو، قطب مشرق کا صدقہ دے دو، اے بابا سرکار پریشان حال ہوں،
اپنے اشرف سمنا کا صدقہ دے دو، اپنے دیوان صاحب کا صدقہ دے دو، صادق الاولیاء کا صدقہ دے دو، ظہور پیا کا صدقہ دے دو، اپنے بابا یاسین پیا کا صدقہ دے دو، اپنے جد کریم کبیر الاولیاء سید کبیر الدین اشرف کا صدقہ دے دو، سید احمد اشرف کا صدقہ دے دو۔ بابا سرکار کبھی چاہے تو کبیر الدین اشرف کا صدقہ باٹا، کبھی چاہے تو احمد اشرف کا صدقہ باٹا، کبھی چاہے صادق الاولیاء سید صادق اشرف کا صدقہ باٹا، زائر مدینہ کا صدقہ باٹا، اشرف الاولیاء کا صدقہ باٹا۔ لیکن آج کی تاریخ میں، آج کی رات کوئی بابا سرکار خود نہیں بلکہ یہ سب آئیں گے۔ میرے لال، میرے پیارے، میرے لاڈلے، سال میں تو میرا صدقہ باٹا ہے، آج تو دولہا بنا ہے، آج ہم صدقہ بانٹیں گے۔ اچھا غور کرو، پریشان ہوتے تھے تو بابا سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے نا، بولو، نظر پیش کرتے تھے نا، دعا مانگتے تھے نا، وسیلہ بناتے تھے نا انہیں، ولی کی محبت اپنے سینے میں رکھ کر کے دعا مانگتے تھے۔ بابا سرکار چاہتے تھے نواز دیتے تھے، تم دے دیتے تھے، حیات ظاہری میں بھی دیتے تھے اور باطنی میں بھی دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیز، پہلے آتے تھے، تم خود آتے تھے، بولو، سال بھر آئے، تم خود سے آئے نا، آج تم خود سے آئے ہو یا بلائے گئے ہو؟ بولو، آج خود آئے ہو یا تمہیں بلایا گیا ہے؟ کس نے بلایا ہے؟ کیوں بلایا ہے؟ کیوں بلایا ہے؟ مچل کے بولو، ادھر والے بولے، کیا آپ لوگوں نے قسم کھا رکھی ہے؟ جی، ارے جہاں بولنا ہے وہاں بولو، نہیں بولو گے تو در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گے، اس لیے کہ یہ وہ در ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ذرے کو ستارہ بنایا جاتا ہے، جہاں بھکاریوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ در ہے، یہ وہ چوکھٹ ہے، صرف اس چوکھٹ کو نہ دیکھو، ارے اس کی نسبت کو دیکھو، اس شہنشاہ کی نسبت کو دیکھو، اس کو نسبت حاصل ہے شہنشاہ کی چوچا سے، اسے نسبت حاصل ہے شہنشاہ خیر سے، نسبت حاصل ہے شہنشاہ بغداد سے، کہہ لینے دو، اسے نسبت حاصل ہے شہنشاہ کربلا سے، اسے نسبت حاصل ہے شہنشاہ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان قطب مشرق، فیضان مخدوم سمنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ سنو، سال بھر تم خود آتے تھے، آج بابا سرکار نے تمہیں خود بلایا ہے۔ کیوں بلایا ہے؟ بولو بولو بولو، آؤ میرے چاہنے والوں، پریشان ہو، میرے منگتو پریشان ہو، آؤ، آج پنجتن کا بھی صدقہ یہاں سے بٹے گا۔ آج خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ یہاں سے تمہیں ملے گا، آج علی مولا کا صدقہ یہاں سے ملے گا، آج حسنین کریمین کا صدقہ یہاں سے ملے گا۔ اس لیے آج دور مت رہنا، اگر پریشان ہو تو آؤ اس در پہ، اس چوکھٹ پہ آؤ، تمہاری پریشانی دور ہو جائے، تمہاری مصیبتیں آسان۔ اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا جو کھڑے ہیں ابھی تک، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو سماعت کرنا ہے، اگر آپ آئے ہو اس مجلس کے لیے تو مجلس کو ڈسٹرب مت کرو، اگر آپ کی وجہ سے مجلس ڈسٹرب ہو گیا تو یاد رکھنا عذاب میں بھی پڑ جاؤ گے، ہے نا؟ تو آؤ ایک مرتبہ
عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان جن کی کریمانہ ہے، بات جن کی رحیمانہ ہے، انا اعطیناک الکوثر کے وہ خزانہ ہے، وجہ وجود آدم کائنات میں سب سے افضل، نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول کی بارگاہ بے پناہ میں با ادب ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ ادب کے سانچے میں ڈھل کر با ادب ہو کر ہاتھوں کو باندھ کر یہ تصور کرو کہ تمہاری نگاہیں تو نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن مدینے سرکار تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ مجلس کس کے لیے سجائی گئی ہے؟ بولو، یہ مجلس سرکار مدینہ کی سجائی گئی ہے۔ بے شک یہ پنڈال سرکار مدینہ کے نام پہ لگایا گیا ہے۔ اگر اس پنڈال میں جگہ رہنے کے باوجود تم کھڑے رہو گے تو بتاؤ اس مجلس کی بے ادبی ہوگی کہ نہیں، بے حرمتی ہوگی کہ نہیں؟ تو یہ مجلس سرکار مدینہ کی شان میں سجائی گئی ہے، تو ہماری نگاہیں تو نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن حضور ہمیں، بولو بلند آواز سے، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو کسی اور کا عقیدہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ مدینے میں رہتے ہیں، وہ ہم سنیوں کے سینے میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، وہ ہم سنیوں کے سینے میں رہتے ہیں۔ اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ عقیدہ صرف ہم اشرف چک والوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ کہ چوچھاوا بریلی کا نہیں ہے، اجمیر و ماہرہ کا نہیں ہے، بغداد و نجف کا نہیں ہے، بلکہ یہی عقیدہ ابو بکر کا ہے، عمر فاروق کا ہے، یہی عقیدہ حیدر کا ہے، یہی عقیدہ ابو ذر کا ہے، یہی عقیدہ عثمان کا ہے، یہی عقیدہ بلال و ہلال کا ہے۔ لینے دو مجھے خدا کی قسم، ارے یہی عقیدہ کیا بات ہے، جبریل کا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی عقیدہ اسرائیل کا ہے، یہی عقیدہ اسرافیل کا ہے، یہی عقیدہ تمام فرشتوں کا ہے، اور اگر آگے بڑھو تو یہی عقیدہ آدم کا ہے، یہی عقیدہ نوح کا ہے، یہی عقیدہ شیس کا ہے، یہی عقیدہ موسیٰ کلیم اللہ کا ہے، یہی عقیدہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کا، دودھ نجیب اللہ کا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا ہے، عیسیٰ روح اللہ کا ہے، اور اگر آگے بڑھو تو یہی عقیدہ قرآن مقدسہ کا ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ اولا بالمؤمنین انفسہم من انفسہم، من انفسہم۔ یہ عقیدہ کس نے دیا ہمیں؟ بولو، یہ عقیدہ قرآن نے ہمیں دیا ہے، تو اس یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ ہاتھوں کو باندھو کہ حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ بادب بیٹھ جاؤ، بابا سرکار تو دیکھ ہی رہے ہیں، امام الانبیاء بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے بادب بیٹھ کر کے درود پڑھو۔ شاید تمہارا ادب سے بیٹھ کر درود پڑھنا یہ ادب مصطفیٰ کو پسند آ جائے، حضور کو پسند آ جائے، آقا کو پسند آ جائے، اور جب پسند آئے گا تو ایک نگاہی کی تو بات ہے، ایک نگاہ ڈالی تھی سلمان فارس نے، عبیدہ بن الجراح کو ڈالا، عشرہ مبشرہ میں داخل کر لیا، ایک نگاہ ہی کی تو بات تھی، وہ بلال پہ ڈالا، ہم غلاموں کا امام بنا دیا۔ تو آؤ مقدر بنانے آئے ہیں، مقدس سنوارنے آئے ہیں بابا سرکار کی چوکھٹ پہ، دونوں ہاتھوں کو باندھو، درود پاک کا نظر پیش کرو۔ تو ہاتھوں کو باندھو، با ادب ہو کر کے درود شریف کا نظر پیش کرو، عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا واحد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پہ ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھو۔
صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ دو. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی جد الحسن والحسین وعلی آل جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. طفیل اور علماء کی توجہ چاہوں گا. نصیب اہل سنت کی نصیب اچھا ہے. آہا نصیب اچھا ہے. اچھا ہے. اشرف کا آستانہ ملا. آہا کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. اشرف کا آستانہ ملا. خدا کا فضل ہے سید کا یہ گھرانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید تو بہت ملیں گے. سید کا یہ گھرانہ ملا. سبحان سید تو اللہ. بہت ملیں کیا گے. بات ہے. واہ واہ. سید تو بہت ملیں گے. کچھ بنوٹی بھی سید مل جائیں گے. ہائے 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 کیا بات ہے. حقیقت ہے. بنوٹی بھی سید مل جائیں گے. خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر سید بن جایا کرتے ہیں. لیکن سنو یہ وہ سادات کا گھرانہ ہے جو بطن فاطمہ سے آیا ہے. کیا بات ہے. بالکل فاطمہ سے چلا ہے. اور اس کی گواہی اس کی افضلیات کسی بشر نے نہیں. کیا بات ہے. کسی بشر نے نہیں. کسی سمر نے نہیں. بلکہ اس کی گواہی تو جنتی پتھر حجر اسود نے دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یا علی یا علی نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ. یا حسین یا حسین یا حسین یا علی یا حسین. سبحان اللہ. تو یہ وہ گھرانہ ہے جس کی سیادت کی گواہی کسی بشر نے نہیں. حجر اسود نے دی ہے. جنتی پتھر نے دی ہے. نبی کا فیض دو طرح سے چلا ہے. نبی کا فیض ایک علم سینہ سے چلا ہے. ایک علم سفینہ سے چلا ہے. لیکن یہ وہ خاندان ہے جو علم سینہ چلا ہے تو حسن سے چلا ہے اور حسین سے چلا ہے. لیکن یہ خاندان حسنی فیض کو بھی سمیٹے ہیں. حسینی فیض کو بھی سنو. دنیا مریدی میں جو سلسلہ سب سے اہم مانا جاتا ہے وہ دو سلسلے. تو سنو دو سلسلہ وہ ہے کہ جنت کی اور بخشش کی ضمانت لی ہے. ایک سلسلہ سلسلہ قادریہ ہے. دوسرا سلسلہ سلسلہ چشتیہ ہے. میرے خواجہ غریب نواز جنہیں میرے آقا نے بشارت دی ہے اے معین الدین جس گھر میں تیرا شیرہ چلا جائے گا میں اسے بخش دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت میرے غوث نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم کے داروغہ سے پوچھا تو جہنم کے داروغہ نے مجھ سے کہا اے غوث اعظم آپ کا مرید آپ کا چاہنے والا بھلا یہاں کہاں سے ہو سکتا ہے. آپ کا چاہنے والا تو جنت میں جائے. تو یہ وہ دو سلسلے کا مرکز یہاں موجود ہے. دو سلسلے کا مرکز موجود ہے. آگے بڑھو گے تو حسن کا بھی اور حسینی صدقہ بھی اسی طرف سے ملے گا. تو پتہ یہ چلا کہ علم سینہ جو مصطفیٰ سے چلا تھا مصطفیٰ سے چل کر جو علم سینہ خاتون جنت ماں فاطمہ زہرا کے سینے میں آیا اور ماں فاطمہ زہرا نے جو علوم سینہ حسنین کریمین کو دیا وہ علوم سینہ شہنشاہ بغداد تک پہنچا اور شہنشاہ بغداد کے ذریعے سے حاجی الحرمین تک پہنچا. حاجی الحرمین سے وہی علم سینہ قطب مشرق تک پہنچا.
سبحان اللہ واہ مشرق سے وہی علم بابا سرکار کے سینے میں پہنچا رہے ہیں. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ وہ مرکز ہے. کہتے ہیں نصیب اچھا ہے اشرف کا، بولو آستانہ ملا. سبحان اللہ خدا کا فضل ہے سید کا یہ گھرانہ ملا. گھرانہ ملا. اور آپ مریدوں کی جانب سے آہا نوازش مدعوش باعث شیخ کی الفت میں کون سا خزانہ ملا؟ مدعوش باعث شیخ کی الفت میں کون سا خزانہ ملا؟ خدا و رسول کے ملنے کا ایک ٹھکانہ ملا. خدا و رسول کے ملنے کا ایک ٹھکانہ ملا. میرے عزیز، میرے دوست، سبحان اللہ. مشرق آج مولانا طفیل صاحب قبلہ اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں. آج مریدوں نے جسے چاہا قطب مشرق بنا دیا. کیا بات، کیا بات جی. آہا جسے چاہا بنا دیا. کس نے بنایا؟ بولو. بیٹا نے باپ کو بنایا، مرید نے پیر کو بنایا، ہے نا؟ مرید نے پیر کو بنایا. تو مرید پیر کو بنائے تو سینہ ٹھوک کے کہے، اور جسے پیر نے مرید کو بنایا. قطب مشرق کون ہے؟ قطب مشرق کا مقام کیا ہے؟ قطب مشرق کہتے کسے ہیں؟ سنو. مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کے والد گرامی اولاد نہیں ہو رہی ہے، دعا پہ دعا مانگ رہے ہیں، دعا پہ دعا مانگ رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں. ایک لمحہ ایسا آیا، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت بی بی خدیجہ اور حضرت ابراہیم سلطان دونوں. تہجد کی نماز کب ہوتی ہے؟ دوپہر میں ہوتی ہے نا. مغرب بعد. اچھا اچھا اچھا، آپ کو معلوم ہے. اچھا نہیں ہے تو ہو جائیں گے، بابا سرکار کا کرم ہو جائے گا، ہو جائیں گے، ہے نا. تو مختوم پاک کے والد گرامی اور والدہ کیا کر رہے تھے؟ تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے، گر گرا کے رو رو کے دعا مانگ رہے تھے. ابراہیم مسجد پہنچ گئے. کیسے آئے؟ دنیا حیرت زدہ. کسی نے روکا نہیں. کہا اسے کون روک سکتا ہے جسے خدا بھیجنا چاہے؟ اسے کون روک سکتا ہے جسے خدا بھیجنا چاہے؟ اب کہا کیا چاہیے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا اولاد چاہیے. اولاد. کہا ٹھیک ہے، جاؤ میں نے ایک اولاد دیا جس کا نام اشرف. کس نے بھیجا اس مجذوب کو؟ بولو بولو بولو. رب نے بھیجا. رب نے بھیجا. اس مجذوب کو کس نے بھیجا؟ رب نے بھیجا. کہا ایک اولاد جس کا نام اشراف، اور اس اشراف وہ قوم مسلم کی امانت ہے. قوم مسلم کی طرف امانت ہے اللہ اور اس کے رسول کی. اشرف اس امت محمدیہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہے. مختوم پاک پھر والد چلے. کہا اچھا ہے، ایک اولاد اور دیتا ہوں جس کا نام عارف رکھ دینا، وہ حکومت سنبھالے گا، یہ سفر کرے گا. میں دور سے لا رہا ہوں، ملا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا. میں ملا رہا ہوں. قطب مشرق ہے کون؟ کہا دوسری اولاد. کہا دوسری اولاد یہ تخت و تاج کو چھوڑے گی، یہ وطن کو چھوڑے گی، یہ اولاد گھر بار کو چھوڑے گا، یہ اولاد دین کا سپاہی اور دین کا مجاہد بنے گا، یہ تاریخ السلطنت بنے گا. ہر ایک کے پیار کو چھوڑ کر دین کے لیے سفر کرے گا. ماں باپ کو چھوڑ کر، کہہ دو سبحان اللہ، ماں باپ کو چھوڑ کر دین متین کا جھنڈا اٹھا کر
یہ سفر کرے گا. کب دعا دیا تھا؟ جب اولاد نہیں تھی. آؤ اب شاہ عبد الرحیم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. شاہ عبد الرحیم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. شاہ محمود کے بھائی ہیں. یہ شاہ محمود صاحب سجادہ ہے. اب صاحب سجادہ ہے وہ بھائی شاہ عبد الرحیم علیہ رحمت و رضوان ہے. اپنے وقت کے ولی کامل بھی ہے, عالم باعمل بھی ہے. جس دن قطب مشرق کی ولادت ہوئی, قطب مشرق کی ولادت ہوئی, وہاں ولادت نہیں ہوئی ہے, اولاد دینے کے لیے آئے ہیں. یہاں ولادت ہوئی قطب مشرق کی تو دروازے پہ جس وقت ہوئی ہے ٹھیک اسی لمحے ذکر جہری کی صدا بلند ہوئی. بلند آواز سے ذکر کیا کسی نے. شاہ عبد الرحیم باہر نکلے, دروازے کے قریب آئے, دروازہ کھولا, دیکھا ایک مستان بیٹھا ہے جو ذکر جہری کر رہا ہے. اب وہ آیا تو مبارک دے رہا ہے, مبارکباد پیش کر رہا ہے. کہا اے عبد الرحیم تمہیں مبارک ہو, اولاد نرینہ تمہیں مبارک ہو, فرزند عزیز تمہیں مبارک ہو. اور سنو سنو, یہ کوئی معمول ہے, یہ قطب وقت ہوگا, یہ مادرزاد ولی ہے, یہ قطب وقت ہے. کسی مرید نے خطاب نہیں دیا, کسی مرید نے تصنیف نہیں کیا, کسی مرید نے لکھا نہیں. ارے جب آیا ہے تو بھیجا ہے رب العالمین نے, اولاد رحمت للعالمین کی بشارت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رب کی جانب سے وہ آئے تھے اور آ کے ارشاد فرمایا سنو, یہ میری زبان نہیں ہے. سبحان اللہ. ولی کی زبان ولی کی نہیں ہوتی ہے, وہ اللہ کی زبان ہوتی ہے نا. تو کہا یہ معمولی نہیں ہے, یہ قطب ہے. اب بتاؤ یہ خطاب کس نے دیا؟ مجذوب نے دیا ہے, حکم اس کا تھا, آ کر کے دیا. کہا مبارکباد میری طرف سے قبول ہو. کہا انہوں نے ارشاد فرمایا تمہیں بھی بھائی مبارک ہو. کہا بھائی عبد الرحیم میں 6 روز کے بعد پھر آؤں گا. کیا بات. چلے گئے اور 6 روز کے بعد پھر آئے. جس روز چھٹی ہوتی ہے اس روز آئے. آنے کے بعد کہا بابو کو ذرا قریب لاؤ, باہر دکھلاؤ. تو حضرت قطب مشرق کو باہر لایا گیا. اب جب باہر لایا گیا تو آپ نے گود میں لیا اور شہادت والی انگلی, جسے بسم اللہ والی انگلی کہتے ہیں, وہ شہادت والی انگلی منہ کے قریب رکھا ہے. آپ نے منہ کھول دیا. سبحان اللہ. کیا بات. آپ نے منہ کھول دیا. واہ. جب منہ کھولا تو اس مجذوب کامل نے اپنی انگلی ڈالی ہے اور انہوں نے انگلی کو چوسنا شروع کیا. مجذوب نے نگاہ بند کی ہے دل کی طرف, سبحان اللہ. گود میں لیے ہیں, سینہ سینہ سے مل رہا ہے. ابھی 6 دن کے ہیں, مجذوب پلا رہے ہیں, نظروں سے بھی پلا رہے ہیں اور سینہ سے فیض بھی دے رہے ہیں. کہا سنو سنو اے عبد الرحیم, یہ وہ بچہ ہے جو اپنے جد کریم کی سنت پر عمل کرے گا. سبحان اللہ. اب آؤ, ایک وقت ایسا آیا جو کہ اہل جون پور, کیا بات ہے. سبحان اللہ. اہل جون پور پہنچے شاہ راجو کی بارگاہ میں. کہا حضور مجھے پیر چاہیے. اور حضرت قطب مشرق کسی ایرو غیرو نتھو خیرو کے شاگرد نہیں تھے. آج کوئی مفتی نظام الدین فقیہ اصل کا شاگرد ہو جاتا ہے, سینہ ٹھوک کے کہتا ہے. کوئی اگر ہو جاتا ہے دارالعلوم اشرفیہ کا فارغ, جامعہ اشرف کا فارغ, تو سینہ ٹھوک کے کہتا ہے سنو, قطب مشرق نے کسی ایرو غیرو نتھو خیرو سے نہیں پڑھا تھا. قطب مشرق نے مجدد الفسانی کی شاگردی اختیار کی. اور مجدد الفسانی وہ مجدد الفسانی جو فقیر کامل بھی تھا, ولی کامل بھی تھا, اور سلسلے نقشبند کا خواجہ باقی باللہ کا فیض یافتہ بھی تھا. ارے یہ وہ مرد کامل تھا کہ چٹائی پر بوریے پر بیٹھ کے وقت کے شہنشاہ کو للکارا تھا اور دین الہی کو
سکینہ بھی دیا اور وہ جذبہ بھی عطا کیا۔ وقت آیا تو دیوانی کا کام کرنے لگے کچھوچا میں، اور جب دیوانی کا کام کرنے لگے تو کیفیت یہ ہوئی لوگوں نے آپ کو دیوان کا خطاب دے دیا، لیکن جب لوگوں نے مانگا، اہل جونپور یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی مجلس میں بھی بہت سارے ہوں گے، کیا ہوا بھائی بھاگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ بیٹھے ہیں آپ لوگ، بیٹھے ہیں، حضرت تشریف لانے والے ہیں بہت جلد۔ حضرت کی تقریر بڑی لاجواب ہو رہی، سنیں۔ سنو، جہاں معلوم ہے نا کہ شیر جب آتا ہے، اچھوں کے وضو ٹوٹ جائے، شیر جب آتا ہے نا تو شیر سے پہلے ایک جانور راستہ صاف کرتا ہوا آتا ہے، کیا بات ہے نا؟ جی، اور اس جانور کو دیکھ کر اہل تجربہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب شیر کی آمد ہونے والی ہے۔ تو سنو، یہ فقیر آیا ہے راستہ صاف کرنے کے لیے، تیرے ذہن کو بنانے کے لیے کہ اب ہوشیار ہو جاؤ، اب آنے والا کوئی عام نہیں آ رہا ہے، آنے والا اشرف الاولیاء کا فیضان لے کر کے آ رہا ہے، ہم شبیر غوث اعظم کا فیضان لے کر کے آ رہا ہے، نظروں سے بھی پلائے گا، الفائے گا، اور نظروں سے ایسا پلائے گا کہ ایک ذرے کو چاہے تو ستارہ بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے دل جمعی سے بیٹھو، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیوان صادق سید صادق اشرف رحمت اللہ علیہ اپنے والد گرامی سے مرید ہوئے، خلافت بھی حاصل کیا، اور اس کے بعد اہل جونپور گئے، کہا حضور ہمیں پیر چاہیے، تو آپ نے قطب مشرق عطا کیا، کہا انہیں لے جاؤ، یہ مادر زاد ولی ہے، یہ جس علاقے میں جائیں گے علاقے کی کایا پلٹ دیں گے۔ اب وہاں سے آئے، کیا بن کر کے آئے؟ قطب مشرق، قطب بن، قطب کب بنے؟ پہلے ہی کچھوچا شریف کچھوچے میں بن گئے، ولادت کے کس نے نہیں بنایا ہے؟ بزرگوں نے بنایا، سبحان اللہ، کس نے بنایا؟ مجذوب نے بنایا، مجذوب نے، اللہ والے نے بنایا ہے۔ اللہ والے نے خطاب دیا قطب کا، اب جب آئے تو آپ کے علاوہ بتاؤ کوئی قطب مشرق ہو سکتا ہے؟ کیا بات؟ یہ جہالت و نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جہالت و نادانی نہیں تو اور کیا ہے کہ تم جسے چاہو قطب و غوث بنا دو، اور جسے اللہ بنائے، سبحان اللہ، رسول اللہ بنائے، جو اپنے باپ دادا کے دین پہ چلتا ہوا آئے۔ ارے سنو نادان، تیرے بنانے سے کوئی بنے گا نہیں، جسے خدا رسول بنائے وہ بن جایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قطب مشرق، خانواد قطب مشرق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑا لطیف اشارہ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نوازش نوازش، مرکز شریعت ہے، سبحان اللہ، جو مرکز شریعت ہے، جو مدار ہے اہل طریقت کا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جو مرکز شریعت ہے، جو مدار ہے اہل طریقت کا، جو محور حقیقت ہے، وہ قطب الاولیاء تم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ملتی ہے یہاں نہریں شریعت کی طریقت کی، واہ، ملتی ہے یہاں نہریں شریعت کی طریقت کی، حسینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو، سبحان اللہ، حسینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو۔ میرے عزیز، میرے دوست، آپ بابا سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں، جی فیض لینے کے لیے آئے ہیں۔ بابا سرکار علی کی اولاد ہیں، بابا سرکار حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، بس اسے ذہن میں رکھو۔ اور ایک واقعہ سنا، پھر میں اپنی آیت پہ آؤں گا اگر آپ اجازت دو گے، ورنہ شیر آ جائے تو پھر لومڑی کے چاہے، مجھے تو اسی در کی
اسی چوکھٹ کی جاروب کشی سے یہ ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سوچ لو، اسی چوکھٹ کی جاروب کش کا یہ عالم ہے تو اس چوکھٹ کے مالک کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اس چوکھٹ کے مالک کا، ارے جب غلاموں کا عالم یہ ہے، چوکیدار کا عالم یہ ہے کہ جس در کا چوکیدار ایسا ہوگا اس در کا مالک و مختار کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو آنے والا اس در کا مالک و مختار بن کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز، میرے دوست ہارون رشید آہا، شکار کو چلے، کیا بات۔ اور جب شکار کو چلے تو دیکھا ہرن میدان میں چر رہی ہے۔ ہارون رشید نے کتے کو چھوڑا، باز کو چھوڑا، کتے اور باز اس پہ حملہ آور ہوئے۔ یہ ہرن دوڑتی ہوئی، چوکری بھرتی ہوئی ایک چہار دیواری کے اندر گم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرن نکلی چرنے کے لیے، پھر ہارون رشید نے کتے اور باز کو چھوڑا، پھر وہ چوکری بھرتی ہوئی اس چہار دیواری کے اندر چلی گئی۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا۔ چوتھی مرتبہ ہارون رشید بڑا پریشان ہوا کہ ہرن چوکری بھرتی ہوئی احاطے کے اندر چلی جاتی ہے لیکن میرا کتا باہر رہ جاتا ہے۔ باز سمجھ رہے ہو؟ باز کسے کہتے ہیں؟ وہ باہر رہ جاتا ہے اور پھر نا امید ہو کر کے واپس آ جاتا ہے۔ آخر قریب گیا تو ایک ضعیف ملا، ایک بوڑھا ملا۔ بوڑھے سے کہا کہ اے بوڑھے، یہ بتا کہ اندر کوئی ڈنڈا لے کے ہے کیا، تیر و تلوار لے کے ہے کیا کہ کتا میرا جا نہیں رہا؟ کہ نہیں، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ دھنوش ہے، نہ بم و گولا ہے۔ کہا پھر ہے کیا؟ کہا محمد کا شیر ہے، شیر ہے، پنجتنی شیر ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا ایک مزار ہے، ایک مزار ہے اور اس مزار کی وجہ سے تیرے کتے باہر ہو جا رہے ہیں۔ کہا مزار ہے وہاں؟ کہا ہرنی چلی جا رہی ہے، کتا نہیں جا رہا ہے۔ اچھا رک کے بولو، کون نہیں گیا؟ کتے کہاں نہیں جاتے؟ مزار پہ۔ بولو، مزار پہ کون نہیں جاتا؟ کتا۔ ابو لہجنا مات، لڑنا مات، سمجھ لینا، جو رد کرے سمجھ لینا۔ ابھی آ رہے تھے نا، بہت سارے بولے ہوں گے کہاں جا رہے؟ ارے کاہے کے لیے جا رہے ہو؟ یہ سب کرنے کے لیے۔ سمجھ لینا، سمجھ لینا وہ ہے کیا۔ اب ذرا کتے سے پوچھو، اے کتا تو گیا کیوں نہیں؟ کتے نے کہا یار میں کیسے جاؤں، میں نجس ہوں، میں ناپاک ہوں، میں نجس ہوں، اس لیے میں نہیں گیا۔ ہرن پاک ہے، ہرن حلال ہے، اس لیے چلا گیا۔ پتہ یہ چلا جو جسم کا نجس ہے وہ بھی نہیں جاتا، جو عقیدے کا نجس ہے وہ بھی نہیں جاتا، جو جسم کا ناپاک وہ بھی نہیں، اور جو عقیدے کا ناپاک وہ بھی نہیں جاتا۔ اچھا دیکھو، ہرن چلی گئی اور جب قریب جا کر کے دیکھا تو دیکھا کہ ہر ہرن اس مزار کے قدموں میں اپنا سر رکھے ہوئے ہے اور دنیا وہ مافیہ سے بے خبر ہے۔ کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، زندگی کا کوئی غم نہیں ہے کہ زندگی چلی جائے گی۔ اب ذرا اس نے پوچھا ہارون رشید نے اس بوڑھے سے، اے بوڑھے بتا یہ آستانہ تو ہے، دیکھ رہا ہوں مزار تو ہے، لیکن یہ مزار ہے کس کا؟ تو اس بوڑھے نے کہا مجھے معلوم نہیں، میرے دادا کہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کرتے تھے، کہا میرے دادا یہ کہا کرتے تھے کہ سنو سنو، یہ وہ مزار ہے جس مزار پہ
فرماتا تھا، وہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پیروں میں بیڑی تھی، جسم زخمی تھا، لہو لہان تھا، پا پیادہ چلا تھا، وہ اس جگہ سے چلا تھا جہاں کوئی اور نہیں تھا، جہاں کوئی اور نہیں تھا، اور جب چلا تھا اس حال میں چلا تھا کہ ایک کاندھے پہ شریعت تھی، دوسرے کاندھے پہ طریقت، اور دل میں ایمان تھا، سر پہ قرآن تھا، چلنے والا چلا تھا، یہ سارے بوجھ کو لے کے چلا، دنیا پکار کے اسی کو امام زین العابدین کے امام زین العابدین کسی دیوبند کے پڑھے نہیں، ندوہ کے پڑھے نہیں، بریلی کے پڑھے نہیں، کچوچا کے پڑھے نہیں، بغداد کے پڑھے نہیں، یہ وہ زین العابدین ہے جس کی ذات پہ عبادت کو ناز ہے، یہ وہ زین العابدین ہے جس کی پشت میں اماموں کا ذخیرہ ہے، یہ وہ زین العابدین ہے جو چلا ہے شریعت محمدیہ کو تنہا لے کر کے چلا ہے، یہی وہ زین العابدین ہے جس کی تربیت زینب کی گود میں ہو رہی ہے، جو کھیل رہا ہے تو حسین کی گود میں کھیل رہا ہے، جو سو رہا ہے تو اس مکان میں سو رہا ہے جس مکان پہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ شریعت کوئی جانے گا؟ ایمانداری سے بتاؤ، کوئی جانے گا؟ تو ذرا ان سے پوچھو یہ کہا جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ہر جمعرات کو یا نہیں تو جمعہ کے دن امام زین العابدین یہاں آتے تھے، اور ان سے جب پوچھا گیا حضور یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ میرے جد مولا کائنات علی مشکل کشا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون ہے؟ شیر خدا مشکل کشا، مشکل کشا ہے۔ اب مشکل کشا کے قدموں میں ہرن گیا، کس سے بچا؟ کتے سے، شکاری کتے سے، کتے سے۔ کس سے بچا؟ شکاری کتے سے۔ کس سے بچا؟ دشمن سے۔ کس سے بچا؟ جو جان لینے کے لیے چلا تھا اس سے بچا۔ تو پتہ یہ چلا جو علی کے قدموں میں چلا جائے کتے سے بچ جاتا ہے، دنیا کے ہر دشمن سے بچ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا جو علی کے دامن میں چلا گیا، جو علی کے قدموں میں پناہ لے لیا، جو علی کے چوکھٹ پہ چلا گیا، تو سنو دنیا کے ہر کتے سے وہ بچ جاتا ہے، دنیا کے ہر دشمن سے وہ بچ جاتا ہے۔ اب سنو بھاگل پور والوں، بنگال والوں، بہار والوں، تمہیں علی کا دامن نہ مل رہا ہے، تمہیں علی کی چوکھٹ نہیں مل رہی ہے، تم سوچ رہے ہو علی کے قدم نہیں ملے، نا ایسی بات نہیں ہے، اسے خواب خیال مت رکھو، ارے علی ہی کے تو لال لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، خون تو گردش کر رہا ہے، لوگ پتہ یہ چلا چاہے علی کے قدم میں چلے جاؤ، چاہے آل علی کے قدم میں دنیا کے ہر کتے سے بچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ مجمع سے کوئی نعرہ نہیں لگائے گا، نعرہ حیدری۔ اللہ یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، آج عطا پہ عطا ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو علی کے
قدموں سے جڑو، علی کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ تو کیا ملے گا؟ ان کو کیا ملا؟ بولو، پناہ مل گیا، پناہ مل گیا۔ اس علی کے دامن میں گیا، زندگی مل گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر زندگی چاہتے ہو، اگر پناہ چاہتے ہو تو آل علی کے دامن میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ، پناہ یہاں ملے گا، وہاں بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ میرے دوست، آج آپ آئے ہو، فیض لینے کے لیے آئے ہو۔ علی کے بیٹوں کے دامن میں پناہ لیا ہے تم نے، علی کے بیٹوں کے قدموں میں آئے ہو۔ یہ گھرانہ علی کا گھرانہ ہے، یہاں گھرانہ نبی کا گھرانہ ہے۔ یہ مت سمجھو کہ کچھ لوگ شہرت یافتہ ہوتے ہیں، اور طفیل صاحب قبلہ، کچھ لوگ شہرت یافتہ ہو جاتے ہیں لکھ لکھ کے، چوری کر کر کے، کرامتوں کو چوری کر کے۔ آپ کے یہاں چور ہوتے ہیں نا، تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسرے پیر کی کرامت کو چوری کر کے اپنے پیر کی کرامت لکھ دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ محفوظ اور رکھے۔ اپنے پیر کو بڑھانے کے لیے جھوٹی کرامت گڑھ لیا کرتے ہیں۔ لیکن سنو، یہ وہ گھرانہ ہے خدا کی قسم جس میں ہر دور میں ایک مجذوب ہوگا، ایک سالک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خانوادہ اشرفیہ، خانوادہ کچھوچا، خانوادہ اشرف جب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے میں کہتا ہوں، معمولی مت سمجھنا، اس خاندان کو ہلکے میں مت لینا۔ ارے یہ وہ خاندان ہے جس میں ہر دور میں ایک مجذوب ہوگا اور ایک سالک ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس خاندان کے ایک بہت مشہور بزرگ، بہت مشہور بزرگ، آہا، جنہیں حکیم سید حامد اشرف رحمۃ اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اسی خاندان کے سبحان اللہ۔ یہ کچھوچا پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ کچھوچا شریف، شریف پہنچے۔ جب کچھوچا پہنچے تو خدام تھوڑا سا بدتمیزی کیا کرے۔ جی، وہ کون تھے جو آ رہے ہیں نا شہزادے، اسی گھرانے کے مرید تھے، جی، سید احمد اشرف، جی، سید احمد اشرف کے مرید و خلیفہ تھے۔ حضور سرکار کلا کا نام سنا ہے؟ جی، حضور سرکار کلا کے والد کے خلیفہ اور مرید تھے۔ حضور تاج الاولیاء جو آ رہا ہے، جو آ رہے ہیں، جو شیر آ رہا ہے، اس شیر کے دادا کے بھائی کا خلیفہ تھا۔ سبحان اللہ، اب یہ سمجھ لینا کہ جو ان کو غیروں کو اتنا نواز سکتے ہیں، وہ اپنے لالوں کو کتنا نوازیں، کیا بات ہے، واہ، لالوں کو کتنا نوازتے ہوں گے۔ سناؤ، حکیم سید حامد اشرف علیہ رحمت و رضوان وقت کا جید طبیب بھی ہے، وقت کا جید عالم بھی ہے، وقت کا ولی کامل بھی ہے، قطب کامل بھی ہے۔ ارے ایسا ولی ہے جو ہفتوں نہیں مہینوں پہلے اپنی موت کی خبر دے رہا ہے۔ وہ حکیم سید حامد اشرف علیہ رحمت و رضوان جب کچھوچا کی سرزمین پہ پہنچے تو کچھوچا میں خداموں نے آپ کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کی۔ آپ کس کے بیٹے ہیں؟ کس کی اولاد ہے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا بھئی میں بہار سے آیا ہوں، اشرف چک میرا گھر ہے، سمری بختیار پور، اور دیوان صاحب کی اولاد ہوں، مختوم الآفاق کی نسل سے ہوں۔ نے کہا کہ ارے جو بھی آتے ہیں بہار سے سب اشرف ہی کہلاتے ہیں، پتہ نہیں مختوم صاحب کی کتنی اولاد ہے۔ یہ بدتمیزی بھرے جملے اس نے کہا۔ آپ خاموشی سے آ گئے، اور جو اولیاء نیچے جامع مسجد نیچے ہے نا، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، آپ آ گئے، عشاء کی نماز پڑھے اور وظیفہ پڑھتے رہے، وظیفہ پڑھتے رہے وظیفہ۔ پھر شیطانوں کو شرارت سوجھی، شیطان قریب آئے۔ خدام نے کہا آپ کس کی اولاد ہیں؟ کہا یہ بتا دیا نہ تمہیں، تم مانو یا نہ مانو، چھوڑو جب، پھر مجھے ڈسٹرب مت کرو، مجھے وظیفہ پڑھنے دو، میں وظیفہ پڑھوں۔
पढ़ने दो, मुझे परेशान मत करो। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया। मकसद था कि उन्हें परेशान करो। आप आए जलाल में कह इरशाद फरमाया, क्या चाहता है, क्या चाहता है तू? कहा अगर आप इनकी औलाद हैं, अगर आप इनकी औलाद हैं, आप पकड़ के ले गए चौखट पे। कहा क्या चाहता है? कहा अगर आप इनकी औलाद हैं तो कुछ दिखा दो, तो हम मान ले कि आप वाकई इनकी औलाद हैं। हकीम सैयद हामिद अशरफ अलैहि रहमत व रिज़वान ने बस एक निगाह ऊपर उठाई है, हाथों को उठाया है और एक ताली मारी, एक ताली मारी, दोनों हाथों को जोड़ा है। आवाज पता नहीं वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी कुव्वत थी उस ताली में, उस हाथों में क्या करामत थी। अरे हाथों में करामत नहीं, यहाँ अशरफ दिल देख रहे थे, मेरा बेटा चाहता क्या है। आवाज कौन जी? किवाड़ उखड़ गए, जानते हो किवाड़ गए हो ना आप लोग, छोटा है और तो हल्की सी किवाड़ है ना, जो नीचे वाली गेट की किवाड़ है, ये बहुत हल्की सी है, एक धक्का कोई मार दे तो टूट जाए, बहुत मजबूत है। इतना मजबूत है, इतनी मजबूत वो किवाड़ है कि तुम हिला भी नहीं सकते हो, बंद हो जाए। लेकिन हकीम सैयद हामिद अशरफ अलैहि रहमान ने जैसे ही ताली मारी है वो नीचे गिर गया, और जब नीचे गिरा है तो हकीम सैयद हामिद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह हवाओं में परवास करते हुए सीढ़ी के पास गए, और जब खुदाम चढ़ने लगे तो किवाड़ खड़ा हो गया। अब बताओ, जब किवाड़ खड़े हुए तो ये सब कहाँ फेंकाए? सहने अदालत में फेंकाए। किसी की कमर टूटी, किसी का सर टूटा, किसी की हाथ टूटी, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। जिसने जितनी बदतमीजी की थी उसको उतनी ही सजा मिली। अब ये कैफियत है कि हकीम सैयद हामिद अशरफ चले गए, अब लोग हिला रहे हैं, खुले तो कैसे खुले और खोले तो कैसे खोले। अब फजर का इंतजार किया, और जब फजर की नमाज हो गई, अजान का वक्त हुआ, अजान दिया, ताले खोले, अंदर गए। जब अंदर पहुंचे तो देखा कि दो पट खुला हुआ है, मखदूम साहब का मखदूम साहब के दरवाजे खुले हुए हैं, और हकीम सैयद हामिद अशरफ सर झुकाए हुए मुराकिब है मखदूम पाक की बारगाह में। और जब लोगों की भीड़ बढ़ी तो आप वहां से निकले और औलिया मस्जिद में आप मुराकिब हो गए। औलिया मस्जिद में नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद आए, चौखट को चूमा, कहा दादा अब नहीं जाऊंगा, आपके ये खुदाम बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं दादा, अब ये आखिरी सफर है, अब नहीं आऊंगा। और वहां से जब वापस आए तो चंद ही महीने गुजरे थे कि आपका मिसाले बाकमाल। तो ये वो खानदान है मेरे अजीज, इसलिए मामूली में बोलो, हल्के में मत लेना। ये उन्हीं के पोते हैं, ये उन्हीं के पोते हैं। सुनो, इस घराने की करामतें अगर लिखी जाए, अगर इनकी विलायत को लिखा जाए तो खुदा की कसम लाइब्रेरी की लाइब्रेरी भर जाए। लेकिन चूंकि हुक्म था कि हमें आज इसके अंदर कुछ भी नहीं, करामत जोड़ करके छापा जा रहा है। और जो करामतों का मखज़न है, क्यों? इसलिए कि ये किसी और की औलाद नहीं है। सुभान अल्लाह यार, ये किसी और की औलाद नहीं है, खुदा की कसम ये गौसे आजम की औलाद है, ये अशरफ सिन्ना की औलाद है, ये मखदूम साहब की औलाद है। आओ एक और बातें सुनेंगे, एक और वाक़या, इनके नाना का वाक़या सुनेंगे, इनके अपने सगे नाना।
ان کے اپنے سگے نانا کا نام عبید اللہ اشرف ہے. کیا نام ہے؟ سید عبید اللہ اشرف. اور جس نے یہ کرامت دیکھی وہ حکیم مبین صاحب کھجراہا کے ہیں. نام سنا ہے؟ حکیم مبین صاحب، انہوں نے مجھ سے بیان کیا اس واقعہ. کہہ سبحان اللہ. بیچ میں ایک واسطہ ہے، صرف ایک واسطہ ہے. انہوں نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا کہ عبید اللہ میاں کا کمال یہ تھا کہ آپ برسات کے موسم میں سیلاب آیا ہوا ہے چاروں طرف، اور اس سیلاب کے موسم میں عبید اللہ میاں کہاں پہنچے؟ کھجراہا پہنچے. کھجراہا دیکھ رہے ہیں نا، جو چاروں طرف سے ٹاپو بن جاتا ہے. کھجراہا پہنچے، اور جب کھجراہا پہنچے عبید اللہ میاں، تو عبید اللہ میاں کا نہ تلوا بھیگا، نہ کپڑے بھیگے، اور نہ کوئی اللہ کا شکر ہے. اشرف الاولیاء کا فیض. پوری رات بلواؤ گے بولتا رہوں گا. سبحان اللہ. نہیں نہ ہوں، ادھر سے لیتا ہوں ادھر دیتا ہوں. واہ سبحان اللہ. غوث کی اولاد ہوں. رٹ کے نہیں بولتا ہے یہ مجاہد، یہ فیض پہ بولتا ہے. فیض پہ کبھی دیوان صاحب کا فیض لیتا ہے، اور کبھی اشرف الاولیاء کا فیض لے کر کے بولتا ہے، کبھی تاج الاسفیاء کے فیض پہ بولتا ہے. الحمدللہ رٹا ہوا مقرر نہیں ہوں میرے عزیز، میرے دوست. تو حکیم مبین صاحب نے کہا کہ کچھ بھیگا نہیں تھا، ہے نہ زدہ تھے، نہ کشتی ہے، نہ سواری ہے، نہ کچھ ہے، اور چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، اور تھوڑا بہت پانی نہیں، ڈباؤ پانی ہے، ٹاپو بنا ہوا ہے. ایسے حال میں سوکھے حضرت پہنچ گئے. جب قریب آئے تو قریب ملے جلے. کہا خیریت کیسے آئے؟ کہا اللہ نے بھیج دیا میں آ گیا. کیا؟ اللہ نے بھیج دیا. میں اگلے سال میں نے دادا کا سنایا تھا، سید صادق اشرف کا. جی جی. اگلے سال دادا کو لیا تھا، آج نانا کو لے رہا ہوں، ہے نا. اب سنو، انہوں نے پوچھا، کہا رب نے مجھے بھیج دیا میں آ گیا. کہا حضور کشتی؟ کہا کچھ نہیں. کہا بھوک لگی ہے کھلاؤ؟ کہا حضور کھانا تو ختم ہو گیا. کہا نہیں، جاؤ مچھلی بنی ہوئی ہے، چھوٹی مچھلی بنی ہوئی لے کے آؤ. کہا مچھلی بنی ہوئی ہے؟ حضور ہم لوگ نے مچھلی تو کھایا ہی نہیں ہے، ہم لوگوں نے تو سبزی کھایا، مچھلی کہاں سے آئی؟ گئے دوڑے ہوئے، بیوی کو بلایا. بیوی کو بلایا، کہا سنو آج حضرت آئے، تمہیں پیر صاحب آئے ہیں، آج ان کی ولایت پکڑی گئی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا انہوں نے کھانا مانگا ہے، بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ، اور کہا مچھلی بنی ہوئی ہے لے آؤ. تو مچھلی تو بنی ہی نہیں. کرنا نہیں، یہ کس نے کہہ دیا؟ حلوائے نے تھوڑی سی مچھلی چھوٹی والی لا کر کے دیا تھا، میں نے بنا کر کے شیٹر پہ رکھ دیا ہے. ارے بتاؤ تو صحیح کہ یہ باہر سے آئے ہیں، گھر کے اندر شیکر پہ مچھلی ہے، اور اسے نانا دیکھ رہے ہیں. ارے یہ کمال کیوں پیدا نہ ہو؟ مخدوم کی جب بلی تہریا کو پہچان لے تو یہ تو اولاد شمنا ہے. واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، خانباد اشرفیہ، فیضان مخدوم سنہ، فیضان قطب مشرق، فیضان حضور اشرف الاولیاء، فیضان بابا سرکار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اب انہوں نے جب دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے. لے کر کے آئے، کھانا پیش کیا، کھانا کھائے. رات میں سب سو گئے.
صبح میں جب اٹھے فجر سے پہلے تو دیکھا سرکار غائب ہے. عبید اللہ میاں بولو غائب ہے. کہا اچھا حضرت نے ہم سے بتایا نہیں, حضرت نے ہم سے کہا نہیں, مہمان بن کر کے آئے تھے, میزبان کو خبر کیے بغیر چلے گئے. چلو پوچھتے ہیں. کشتی لیا اور حکیم مبین صاحب نے یہ واقعہ مجھ سے بیان کیا کہ میرے چچا نے کشتی پر مجھے بیٹھایا اور بیٹھا کے, میں اس وقت چھوٹا سا تھا, مجھے لے کر کے مختوم چک ان کے نانا کے یہاں. اور جب ان کے نانا کی بارگاہ میں پہنچے, ان کے نانا کی بارگاہ میں آئے تو دیکھا وہاں بادشاہ نگر کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ خراسان کے آئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ سونپورہ کے گئے ہوئے ہیں, ارے کھجراہا سے تو یہ خود آئے تھے, کچھ لوگ ادھر چکنی وغیرہ کہاں سے کئی علاقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اور سب خاموش ہو کر کے بول رہے ہیں, جانتے ہو رات میں نے سرکار کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کی, مغرب کی نماز میں نے سرکار کے پیچھے ادا کی. انہیں کہا کہ اچھا مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے آپ نے ادا کی, پاگل اگل ہو گئے ہو کیا یار؟ ارے مغرب کے بعد تو حضرت میرے یہاں چائے پینے پہنچے تھے. کہ حضور عشاء کی نماز ہمارے یہاں پڑھے. کہا تم سب جھوٹے ہو, حضرت تو عشاء کی نماز کے بعد ہمارے یہاں پہنچے ہوئے تھے. سونپورہ والا کچھ دعویٰ کر رہا ہے, بادشاہ نگر پچ نگر والا کچھ اور دعویٰ کر رہا ہے, خراسان والا کچھ اور دعویٰ کر رہا ہے, مبارک پور والا کچھ اور دعویٰ کر رہا ہے, کھجراہے والے کچھ اور. اب یہ خاموش. حکیم مبین صاحب کے چچا کہ میں بولوں تو کیا بولوں؟ یہ سب تو بول رہے ہیں میں کیا بولوں. اب جب یہ کہا کہ میں کیا بولوں, پریشان. کہا اچھا میاں کو آنے دو. جب آئے کہا حضرت یہ بتائیے کہ آپ کہاں تھے, آپ کہاں تھے؟ ارے یہ کہہ رہا میرے یہاں, یہ کہہ رہا میرے یہاں, وہ کہہ رہا میرے یہاں, وہ کہہ رہا میرے یہاں, میں کہہ رہا ہوں میرے یہاں. اور یہاں کا جو آپ کا خادم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت تو کہیں گئے ہی نہیں, حضرت تو یہی تھے. کہا اچھا حضرت یہی تھے؟ کہا ہاں حضرت یہی تھے. کہا پھر ایسا کرو کہ آنکھوں کو بند کرو, پیڑ کے سائے متھے. کہا آنکھوں کو بند کرو. اور جب آنکھوں کو بند کیا ہے تو کہا اب آنکھ کھولو. آنکھ کھولا, کہا اوپر دیکھو. اور جب پیڑ کے اوپر دیکھا ہے تو اس پیڑ پہ جتنے پتے تھے ہر پتے پہ آپ جلوہ نما تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خانقاہ اشرفیہ, خانقاہ اشرفیہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ جلوہ نما تھے. آپ نے آپ کیفیت میں آئے اور ارشاد فرمایا سنو میرا نام عبید اللہ ہے, عبید اللہ, میں اولاد غوث اعظم ہوں. ارے جو غوث پاک ایک وقت میں 70 جگہ افطار کر سکتے ہیں اور اپنی خانقاہ میں بھی موجود رہ سکتے ہیں. سبحان. آپ اس کے نواسے کے یہاں آئے تو وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ بھیکاری بن کے میرے نواسے کے یہاں آیا ہے. کوئی بھیکاری محروم نہ جائے, اس لیے کہ دادا صادق اشرف ہے جو ظاہر مدینہ ہے. ایک دادا جن کا ذکر آپ نے سنا, جن کی کیفیت یہ تھی کہ مہینوں پہلے آپ نے اپنی موت کی بشارت دے دی تھی, جسے دنیا حکیم سید حامد اشرف رحمت اللہ علیہ کے تھی. نانا کا بھی آپ نے سنا ہے. میرے عزیز میرے دوست, اب آج تو صدقہ سب بانٹیں گے نا, آج صدقہ سب بانٹیں گے نا. اب سب کو تو یہ فکر لاحق ہوگی کہ آئے ہیں سوالی, خالی دامن لے کر کے آئے ہیں. اگر کوئی خالی دامن یہاں سے چلا گیا تو میرے نواسے کو, میرے پوتے کو اچھا نہ لگے گا. اس لیے یہ میرے پوتے کا غلام آیا ہے, خالی دامن خالی کشکول لے کر کے آیا ہے, اس لیے اس کے دامن کو بھر. میرے عزیز میرے پیارے اسلامی بھائی, بس تھوڑی دیر میں حضرت کی تشریف آؤ ہے نا, 10 سے 15 منٹ آؤ. جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جو ایمان لائے
اور نیک عمل کیے، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں، بولو، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، جب وہ نیک عمل کیا تو اللہ اس کے عوض، اس کے بدلے یہ کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، آؤ ایک بخاری شریف کی حدیث سماعت فرما لیں، بخاری اور مسلم کی، دونوں کی متفقہ علیہ۔ متوجہ میری جانب رہے، توجہ میری جانب رہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، باادب ہو کر کے سنو۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، ان اللہ اذا احب عبدا، بے شک اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے، کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کسی بندے کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے، وہ ولی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے ذکر الہی کر کے رب کو منا رہا ہے، اپنی ولایت کو چھپا رہا ہے، اپنی ولایت کا اظہار نہیں چاہتا، جیسا ہمارے خاندان صادقیہ اشرفیہ میں ہوا کہ ایک سے ایک ولی گزرے ہیں لیکن سب نے اپنی ولایت کو چھپایا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، یہ جو قبرستان دیکھ رہے ہو نا تم، یہ قبرستان دیکھ رہے ہو، یہ معمولی قبرستان نہیں ہے، خدا کی قسم۔ بڑے بڑے وقت کے اولیاء جب اس راستے سے گزرتے ہیں تو کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، ان کے ادب و احترام میں خود تاج الاصفیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، خود حضور اشرف الاولیاء ادب کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی اس راستے سے گزرتے تھے تو ادباً کھڑے ہو جاتے تھے، اور چونکہ وہ ولی تھے نا، ولی کو پہچانا کرتے ہیں، وہ پوچھتے تھے کہ بھائی یہاں پہ سادات کی کوئی بستی تو نہیں ہے؟ لوگ کہا کرتے تھے ہاں وہ سادات کی بستی ہے اور یہ قبرستان انہی کا ہے۔ کہا اللہ کا بڑا احسان ہے، اس میں بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ہے نا، بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، میرے پیارے اسلامی بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے، کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کسی بندے کو ولی بنانا چاہتا ہے تو نادى جبریل، جبریل کو بلاتا ہے، جبریل حاضر ہو، جبریل آتے ہیں، مولا حاضر ہو، سرخم کرتے ہیں، مولا حاضر ہو، کیا حکم ہے؟ اب دیکھو، حدیث ہے صحیح، بخاری کی حدیث ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ جب چاہو گے، جہاں چاہو گے، یہ فقیر ناتواں دلیل دینے کے لیے حاضر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جبریل کو بلایا، اللہ نے جبریل آئے، سر جھکا دیا، میرے مولا حاضر ہو، تو رب ارشاد فرماتا ہے، سنو، انی احب فلانا، ابھی اس ولی کا چرچا محلے میں نہیں ہوا، اس ولی کی ولایت کو سماج نے نہیں جانا، اس ولی کی ولایت کو رشتہ داروں نے نہیں جانا، دوستو احباب نے، بیوی نے، کسی نے نہیں جانا، لیکن اللہ ارشاد فرما رہا ہے، انی احب فلانا جبریل، میں اس بندے سے، فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُ، اے جبریل تم بھی اس بندے سے پیار کرو۔ اب بتاؤ، ولی سے پیار کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ کس کو دے رہا ہے؟ جبریل کو۔ آج اگر ہم کہیں کہ ہر بندے مومن کے لیے ولی کی محبت لازم و ضروری ہے، تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے، یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے مقام ہیں ہمارے پاس، پھر ہمیں ولی کی محبت لازم و ضروری کیوں ہے؟ تو بس اتنا سا پوچھ لینا، بتاؤ تو صحیح کہ کیا جبریل سے کا مقام بلند ہے یا تیرا مقام بلند ہے؟ جبریل بلند کہ تو بلند؟
بتاؤ جبریل کے پاس نمازیں تھی کہ نہیں؟ جبریل کتنے مقرب بارگاہ خداوندی تھے کہ تمام فرشتوں کے سردار تھے. اب جبریل ابھی کو حکم ہو رہا ہے جبریل فَأَحِبَّهُ. ابھی دنیا نہیں جان رہی ہے اس کی ولایت کو, ابھی دنیا نہیں جان رہی ہے کہ یہ ولی ہے, ابھی اپنی ولایت کو یہ چھپا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس کی ولایت کا چرچا کہاں ہو رہا ہے؟ بولو. عرش کے نیچے پہلا جلسہ کس کا؟ ولی کی ولایت کا. اب کوئی کہے کہ غوث اعظم کا ذکر نہ کرنا, اب اگر کوئی کہے کہ خواجہ غریب نواز کا ذکر مت کرنا, کوئی کہے شاہ سمنہ کا ذکر مت کرنا, صادق پیا کا ذکر مت کرنا, سرکار بابا سرکار کا ذکر مت کرنا, بنسی ٹگر والے دادا میاں کا ذکر مت کرنا, تو کالر پکڑ لینا. کیا کرنا؟ کالر پکڑ لینا. کہنا کہ سننا دان یہ جو ذکر میں کر رہا ہوں یہ تو رب کی سنت ہے, یہ رب کی سنت ہے, اس لیے کہ رب نے عرش اعظم کے نیچے رب نے جبریل سے اس بندے کی محبت کا ذکر کیا ہے. ہم تو یہی اس میں کہتے ہیں ولی سے محبت کرو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنو, اب وہ رب نے کہا مولا, جبریل نے کہا مولا اس کے علاوہ بھی کوئی حکم ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی حکم ہے؟ تو